نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اپنے اسلاف کے ایک بطل جلیل عبداللہ بن مبارک کی زندگی سے متعلق کچھ معلومات آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا تھا۔ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنی اگلی ویڈیو میں عبداللہ بن مبارک کے تعلیمی شغف اور شوق سے متعلق ویڈیو پیش کروں گا، لیکن ایک اور ایمان افروز واقعہ میری نظر سے گزرا تو میں نے ضروری سمجھا کہ پہلے اس واقعہ کو آپ سے شیئر کر لوں۔ انشاءاللہ آپ سب پڑھنے اور سننے والوں کو ایمان افروزی کی سعادت نصیب ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، واقعہ یہ ہے کہ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار صالحین اور اولیاء میں ہوتا ہے، انہوں نے چند دیگر ساتھیوں کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہی اور اس وقت کی روایات کے مطابق ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ قافلہ روانہ ہوا، راستے میں کوفہ میں پڑاؤ کے لیے رک گئے کیونکہ ان سب کو اپنی ضرورت کی چند اشیاء خریدنی تھیں۔ تمام ساتھی اپنی اپنی خریداری میں مصروف ہو گئے۔ ربیع فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی خریداری کے دوران مختلف گلیوں سے گزرتا بازار سے باہر ایک ویرانے میں پہنچا، جہاں ایک مردار خچر پڑا نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پردہ پوش خاتون اس مردار سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر جا رہی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ میں یہ تسلی کیوں نہ کر لوں کہ مردار گوشت کسی مسلمان کو کھلانے کے لیے تو نہیں جا رہی ہے۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر اس گوشت کے کاٹنے میں کیا اسرار و راز ہے۔ آہستہ آہستہ اس خاتون کے پیچھے ہو لیا۔ خاتون ادھر ادھر کی پرواہ کیے بغیر تیز تیز قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ انہیں قطعاً یہ احساس نہ ہوا کہ کوئی دوسرا شخص بھی چھپ چھپا کے اس کے تعاقب میں ہے۔ بالآخر عورت اپنے گھر کے ایک بڑے دروازے پر پہنچی، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ قدرے تاخیر کے بعد 3-4 لاغر اور کمزور بچیوں نے آ کے دروازہ کھولا اور وہ ان 4 بچیوں کے ساتھ دروازہ بند کر کے اندر داخل ہو گئی۔ میں اس راز کو ہر صورت جاننا چاہتا تھا۔ میرے تجسس میں مزید اضافہ ہوا کہ الہی ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتون نے دروازہ کھولے بغیر ہی سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں ربیع بن سلیمان ہوں۔ عورت نے فوراً دروازہ کھولا۔ میں نے بتایا کہ میں ربیع بن سلیمان ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ میں ایک سیدزادی ہوں اور اس گھر میں رہتی ہوں۔ میری 4 بچیاں ہیں جن کی پرورش کرنے والے والد اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اگر محسوس نہ کریں تو میں نے آپ کے ایک عمل کی معلومات لینے کے لیے آپ کے دروازہ پر دستک دی۔ میں نے بچشمے خود دیکھا، فلاں ویرانے میں ایک مردار جانور پڑا تھا۔ آپ نے وہاں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور سیدھی گھر لے گئیں۔ آپ کو ایک سیدزادی ہونے کے باوجود مردار گوشت کا ٹکڑا کاٹنے اور گھر میں لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خاتون بولی، بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سیدوں کے لیے خیرات اور صدقات لینا منع فرمایا ہے۔ کئی دن سے گھر میں فاقہ تھا۔ 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھوک کی وجہ سے لاغر اور کمزور ہو گئیں۔ آج تو یہ ڈر لگا تھا کہ یہ معصوم بچیاں بھوک سے مر ہی نہ جائیں۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ جب تم بھوک کی وجہ سے قریب المرگ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار بھی حلال کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مردار کا گوشت لے آئی ہوں، اس کو پکا کر بچوں کو کھلاؤں گی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ ساری حقیقت جان لی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی حج والی رقم جو اس وقت میری جیب میں پڑی ہے اس سیدزادی کے حوالے کر دوں۔ میں اپنے زانوں کے بل بیٹھ کر اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی، بی بی سیدہ، میں کوئی صدقہ خیرات نہیں دے رہا،
بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے مطابق کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی کی مالی ضرورت پوری کرو گے اللہ تمہیں حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرے گا۔ میں نے حج کرنے کے لیے رقم جمع کی ہوئی تھی جو تقریباً 600 دینار ہیں، انہیں قبول فرمائیے۔ خاتون بولی میں کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں لوں گی۔ ربی فرماتے ہیں کہ خاتون کے اس انکار پر میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ میں نے عرض کی بیوی آپ میرے آقا و مولا کی نسل سے ہیں اور میں آپ کا ادنا نوکر و غلام، آپ میری لاچارگی کو بھی سمجھیں۔ سرور کائنات کی آل کو اس حالت میں دیکھ کر چلا جاؤں تو روز محشر کو میرے آقا نے یہ پوچھ لیا کہ ربی تو جانتے ہوئے بھی میری آل کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا جبکہ 600 دینار تیری جیب میں پڑے بھی تھے، میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ آپ میرے اوپر احسان کریں اور میری طرف سے یہ رقم قبول کریں۔ اس سیدزادی نے جب میری کیفیت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو موم کر دیا۔ بولی مجھے تیری حالت زار کو دیکھ کر ترس آ گیا، جیسے تو نے مجھ پر ترس کھایا میں تیرے 600 دینار قبول کرتی ہوں۔ میں نے اس وقت نکال کر سیدزادی کو دے دیے اور وہاں سے رخصت ہوا۔ آتے ہی دوستوں کو بتا دیا کہ دوستوں میں اس سال حج پر نہیں جا سکتا کیونکہ ایک تو میرے بہت سے غموم روزگار ہیں اور دوسرے میرے پاس زاد راہ کا انتظام بھی نہ ہو سکا۔ میرے دوست رنج و تکلیف کی حالت میں واپس چلے گئے اور اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تمام حجاج کرام حج پڑھ کر 6 ماہ بعد واپس آئے۔ حجوں کا استقبال مبارک دینا بھی ایک سعادت ہے۔ میں دوستوں کے پاس گیا جن کی تعداد 11 تھی۔ میں نے کہا آپ سب کو حج مبارک ہو۔ بولے اب تو مبارک دینے آئے ہیں یا مذاق کرنے؟ وہ وقت تو بھول گیا ہوگا جب ہم تمہیں مینا میں آوازیں دیتے رہے، تو نے ہماری ایک آواز بھی نہیں سنی اور آج آ گیا مبارک دینے۔ ربی سن کر حیران رہ گئے۔ واپس گھر لوٹے، پتہ چلا کہ ایک اور ساتھی بھی حج سے واپس آ گئے ہیں۔ وہ ان کو مبارک دینے چلے گئے۔ وہ ساتھی بولے ربی میں تیری محدث ہونے کے ناطے سے بڑی عزت کرتا تھا، لیکن یار یہ کوئی بات ہے کہ اگر تیرے نیچے سواری آ گئی تھی تو اتنا بے دید ہو گیا کہ جب میری مقام عرفات میں نظر پڑی تو تمہیں آواز دے دے کر تھک گیا اور تو اس لاپرواہی سے سواری پر سوار ہو کر جا رہا تھا گویا تو ہمیں جانتا بھی نہیں۔ ربی کہتے ہیں کہ میں بار بار یقین دلاتا رہا کہ یار میں تو گیا ہی نہیں، لیکن وہ میری ایک بھی نہ سنتا۔ واپس گھر لوٹا، سوچتا تو دماغ گھوم جاتا۔ 2-3 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ پتہ چلا کہ آخری 10 قافلے بھی حج سے واپس پہنچنے والے ہیں۔ ان میں سے 6-7 قافلے تو پہنچ چکے تھے۔ میں ان کے پاس گیا تو ان کا بھی وہی رویہ تھا، کسی نے کسی مقام پر اور کسی نے ایک اور مقام پر دیکھنے کی شہادت دی، لیکن سب نے میری بے رخی اور لاپرواہی کا شکوہ کیا۔ میں اب بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آئے مالک الملک تو ربی کے بارے جانتا ہے کہ میں حج پر نہیں گیا۔ میں ایک رات فکر و پریشانی میں سو گیا۔ کہا میں دیکھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی ہے۔ میں اٹھ کر دروازے پر گیا تو ایک شخص نامعلوم کو دروازے پر ٹھہرا پایا۔ اس نے پہلے تو سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو وہ جھٹ سے بولے ربی آپ نے مجھے کیوں مشکل میں پھنسایا؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میرے ہاتھ میں ایک تھیلی رقم کی پکڑاتے ہی خود غائب ہو گئے۔ میں انہیں سنبھال کر تھک چکا ہوں، اب یہ لیں اپنی تھیلی اور میری ذمہ داری ختم۔ میں نے جو ہی اس شخص سے تھیلی پکڑی تو میری آنکھ جھپکی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے زیارت کی، سلام عاجزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خوشی کے مارے زار و قطار اڑنے لگا۔ انتظار میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی میں تیرے پاس اور کتنے گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے؟ ربی تھیلی کھولو، تو نے میری آل کی ایک بیوہ کو 600 دینار دیے، اب تھیلی کھول کر دینار گن لو، میں نے ایک کے بدلے 100 دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ربی تجھے یہ بھی مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ہر سال حج کرنے پر مامور کیا ہے
جس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ آپ حج کرو نہ کرو، فرشتہ کے ذمہ ہے کہ وہ ہر سال حج کرے اور اس حج کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ آپ یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ میں فرض حج تو پہلی کر چکا تھا، اس رقم سے میں نے 60 مزید حج کیے اور اس طرح مجھے 61 حج کرنا نصیب ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص میرے غرض مند بندے کی ضرورت کو پورا کرے گا اس کو میں حج و عمرہ کا ثواب عطا کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اپنی آج کی ویڈیو یہی ختم کرتا ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنے، لائک کرنے اور شیئر کرنے میں تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔